بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، بزرگوں، دوستوں۔ یہ ماہ ربیع الاول ہے، برکتوں رحمتوں کا مہینہ ہے، الفتوں کا مہینہ ہے اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو اس وقت جن ایام پاک جو ہمیں میسر آئے ہیں ان کے حوالے سے درود پاک کی کثرت کریں۔ کیوں درود پاک کی کثرت کریں؟ حضرت نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے بر صغیر پاک و ہند میں ان کی جتنی خدمات ہیں دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، آپ نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان ذو النورین جو تھے ان کو بڑی طلب ہوئی مچھلی کھانے کی، بازار میں گئے، بڑی اعلیٰ درجے کی مچھلی ایک مل گئی، اس کو گھر لائے، لا کے اس مچھلی کو وہ تل رہے تھے تو مچھلی جو تھی وہ بھونی نہیں جا رہی تھی۔ اس کو کوئلوں پہ بھی انہوں نے ٹرائی کیا، وہ نہیں، تیل میں بھی ٹرائی کیا، مچھلی جیسی تھی ویسی کی ویسی رہی۔ ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مچھلی کیسی ہے۔ اس کو لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ علی قدر میں حاضر ہوئے اور جا کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مچھلی ہم نے بڑی کوشش کی اس کو بھوننے کی، لیکن یہ بھونی نہیں جا سکی، پتہ نہیں اس کو آگ ہی نہیں، اس کو گرمی تپش چھوتی نہیں ہے اس کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جو ہے مچھلی اس سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، تم کیوں نہیں بھونی جا رہی؟ تو اس جو تھی مچھلی اس نے جواب دیا۔ ایک بات یہاں ذہن میں رکھ لیں کہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کی، جانوروں کی، انسانوں کی جملہ زبانیں، کوئی کسی خطے کا رہنے والا ہو، کسی قوم کا، وطن کا ہو، اس کی جو بھی زبان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قوت اور طاقت عطا کی ہے کہ آپ اس کی زبان جو ہے وہ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بے شمار واقعات ہیں۔ تو مچھلی جو تھی اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک دن دریا کے اندر جہاز یا کشتی جو تھی وہ جا رہی تھی اور جہاز پر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ درود پاک پڑھ رہے تھے۔ میں نے جب ان کی آواز سنی تو مجھے وہ آواز بڑی اس میں چاشنی، بڑی مجھے اس میں محسوس ہوئی۔ میں نے بھی وہی درود جو تھی، درود شریف جو تھا، جو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس درود پاک کی برکت سے اللہ نے مجھ پہ آگ حرام کر دی ہے، اس لیے مجھے آگ جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا رہی۔ یہ واقعہ لکھنے کے بعد حضرت محبوب الہی جب یہ بیان کر رہے تھے اپنے مریدوں کے سامنے تو زار و قطار رونے لگے اور پھر عرض کرنے لگے، اے پروردگار عالم، جس مچھلی نے ایک مرتبہ درود پڑھا اس کو آگ نہیں چھو سکتی، اور وہ شخص جو صبح و شام تیرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مستغرق رہتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے، امید ہے کہ اس کو بھی آگ نہیں جلا سکے گی۔ تو اس پہ پیر نصیر الدین نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا، اس کو نہ چھو سکے کبھی رنج و علم کے ہاتھ، اٹھے ہیں جس کے حق میں رسول خدا کے ہاتھ، اور ممکن نہ تھا مزار مقدس کو چھو سکیں، خود کو بڑھا دیا ہے نظر کو بنا کے ہاتھ، اور میں ہوں گدائے کوچائے آل نبی نصیر، دیکھے تو مجھ کو نارے جہنم لگا کے ہاتھ۔ تو درود پاک کی یہ برکت ہے کہ جہنم کی آگ اس کو نہیں چھوتی۔ جو لوگ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، جن کی زندگی کا یہ وظیفہ تھا، ان کو پھر اللہ تعالیٰ کیسے کرم کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی قربت ان کو نصیب ہوتی ہے کہ جن کو جاگتے میں زیارتیں ہوتی ہیں۔ آج میں اس شخصیت کا، اس اللہ کے ولی کا، اس محدث اعظم کا واقعہ سنانے لگا ہوں کہ جن کو 72 مرتبہ سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاگتے میں زیارت ہوئی تھی۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کو پتہ ہے نقشبندی سلسلے کے امام ہیں، بہت بڑے ولی اللہ۔ ایک آدمی جو تھا وہ حدیث کا بڑا شوق رکھتا تھا، وہ آپ کی خدمت میں آیا، حدیث کا عالم تھا اگرچہ، اس نے کہا میں دوبارہ دورہ حدیث کرنا چاہتا ہوں، اور حضرت ابو الحسن خرقانی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضرت کوئی مجھے حدیث کا استاد بتائیں جس کے ساتھ میں دورہ حدیث کر سکوں۔ آپ نے فرمایا، یار میں ہی تجھے دورہ حدیث کروا دوں گا۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگا آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ صوفی ہیں، آپ کا میدان تصوف ہے، آپ کو کیا پتہ کہ یہ دورہ حدیث جو ہے کیا ہے، یا حدیث کے علم کی گہرائی سے آپ حدیث کے علم کی گہرائی سے واقف نہیں ہیں۔ وہ اپنے گھر چلا گیا، تو جب گھر گیا رات کو سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت پاک ہوئی۔ آپ نے فرمایا، جوان مرد سچی بات کہتے ہیں، جو تم سے ابو الحسن خرقانی کہہ رہا تھا وہ سچی بات کہہ رہا تھا۔ وہ صبح کو اٹھا اور بہت پریشان تھا، نادم تھا، سیدنا ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آیا اور آ کے عرض کیا، حضرت بس مجھے بھی آپ یہ حدیث پاک کا درس پڑھا دیں، میں آپ سے دورہ کرتا ہوں۔ جب آپ ان کو حدیث پڑھاتے تھے اور اس کے ساتھ دورہ حدیث کرتے تھے تو اس دوران کبھی آپ انتہائی آسن انداز میں مسکراتے اور کبھی غمگین ہو جاتے اور ذرا چہرے پہ
غصے کے آثار آ جائے، چکن آپ کی جو تھی یہ جبین جو تھی وہ شکن آلود ہو جاتی۔ اس آدمی نے ہمت کر کے پوچھا، اس عالم دین نے، اس نے کہا حضرت کیا بات ہے، کبھی آپ حدیث پڑھاتے ہوئے مسکراتے ہیں اور کبھی آپ کا جو پیشانی مبارک اس پہ شکنیں آ جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا؟ میں اس کو سمجھ نہیں سکا۔ حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میاں بات یہ ہے کہ جب میں تمہیں حدیث پڑھا رہا ہوتا ہوں تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور میرے سامنے ہوتا ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری میں مستغرق ہوتا ہوں، تو جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میرے منہ سے حدیث پاک کے الفاظ سنتے ہیں تو جو حدیث صحیح ہوتی ہے اس پہ آپ تبسم فرماتے ہیں اور چہرہ انور اس طرح کھل اٹھتا ہے جس طرح گلاب کا جو پھول ہوتا ہے وہ مہکتے وقت وہ کھلتا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرما رہے ہوتے ہیں، اور جب کوئی حدیث صحیح نہیں ہوتی اور وہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں تو چہرہ انور پہ جلال کے آثار نظر آتے ہیں، اس وقت میرے چہرے پہ بھی میری بھی جو پیشانی ہے شکن آلود ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ درود پاک کی برکت ہے، جو لوگ مسلسل درود پاک پڑھتے رہتے ہیں ان کو پھر اللہ تعالیٰ یہ عطا کرتا ہے۔ اس طرح میں اپنی اگلی قسط میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات ہیں وہ سناؤں گا کہ درود پاک کی برکت سے ان کو کیا کیفیات حاصل تھی، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ربیع الاول کے جو 12 ربیع الاول تک یا پورا ربیع الاول انشاءاللہ میں آپ کو روز ان لوگوں کے واقعات سناؤں گا، اللہ کے فضل کے، ان خوش نصیبوں کے جن کو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جاگتے میں بھی زیارت ہوئی تھی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے پاکستان میں اس کی سب سے بڑی مثال جو خیرپور میں گمبڑ تحصیل ہے، وہاں پہ حضرت عبد الرحمن شہید کا جو مزار ہے وہاں پہ آپ جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں کہ آج بھی جس درخت کے نیچے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم 350 برس پہلے تشریف لائے تھے، اس کے ہر پتے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی محمد خط کفی میں لکھا، ہر پتے کے اوپر، بڑے پتے کے اوپر 2 دفعہ 3 دفعہ بھی ہے۔ میں نے اپنے احباب میں وہ پتے وہاں سے لا کے تقسیم بھی کیے تھے، اور بعد میں مجھ سے سن کے کم از کم ہزاروں لوگ وہاں اب تک حاضری دے چکے ہیں، اور بلکہ وہاں کے سجادہ نشین جو تھے مخدوم ندیم صاحب، انہوں نے مجھے ایک دفعہ ہنس کے کہا کہ آپ نے تو ہمارا درخت ہی گنجا کروا دیا، وہ لوگ سارے پتے اتار کے لے گئے، اب ہمیں وہاں پہ 4 دیواری کو تالا لگانا پڑ گیا ہے۔ تو یہ آج کے دور میں بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو لوگ درود پڑھتے ہیں ان کو قرب مصطفیٰ حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود وفاداری نصیب فرمائے۔ نعرے کے لیے تیار ہو جائیے، گلی گلی کوچے کوچے گونج رہا ہے، تا قیامت گونجے گا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔